آپ یہ سوچے کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں کا۔ میں پڑھ رہا ہوں، تعلیم حاصل کر رہا ہوں انسان بننے کے لیے، لیکن کمانے کے لیے یہی تعلیم مجھے ذریعہ بن جائے یہ کوئی ضروری نہیں۔ آج کل بہت سارے آن لائن کسینو گیمز آئے ہیں جن سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، یہاں سے 10 روپے انویسٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں لٹ بھی چکے ہیں، ابھی تک ان کے پاس کچھ نہیں بچا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت پیسہ بھی کمایا ہے، تو یہ کہاں تک اسلام میں جس کام کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور ناپسند فرمایا ہے، اس کام میں الجھنیں ہی ہوں گی، مصیبتیں ہی ہوں گی۔ اس کام کو کرتے ہوئے کوئی بینک سے انٹرسٹ کے پیسے، سود کے پیسے یا حرام کی کوئی بھی چیز مل جاتی ہے، پہلے تو یہ ہے کہ لینا ہی نہیں، اگر لیا تو اس کے بعد شریعت کہتی ہے کہ اس کو کسی غریب کے حوالے کر دو، ثواب کی نیت نہ رکھو، اسی طرح سے کسی غریب کے حوالے کر دو۔ جس طریقے سے کشمیر میں بدعات بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، ان کو کیسے ہم کنٹرول کریں، آج میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے مفتی بشیر القاسمی صاحب۔ ان سے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے معاشرے میں بدعات خاص کر بچوں میں بڑھ رہے ہیں، تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں آپ سے پہلے جاننا چاہوں گا جس طریقے سے آج بچوں میں خاص کر موبائل ایڈکشن زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور خاص کر میں یہ کہوں گا کہ گیم کی ایڈکشن زیادہ بڑھ گئی ہے، کہاں تک یہ صحیح ہے اور گیم سے پیسہ کمانا کہاں تک صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہم سب اس ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے جس راہ پر جا رہے ہیں وہ راستہ دین کا راستہ ہے، مسلمانوں کا راستہ ہے یا نہیں، یہ ہر ایک کو، ویسے جس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو اس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے بچے جو راستہ اختیار کر چکے ہیں یہ دین کا راستہ نہیں۔ اس میں موبائل فون میں لگ کر اپنی زندگیوں کو برباد کرنا، اپنے وقت کو برباد کرنا، اور ایسی چیزیں دیکھنا جس سے آنے والی جوانی ہی بہت ساری چیزوں سے جواب دے پاتی ہے، پھر وہ بہت ساری چیزوں میں ناقص ثابت ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ یہ فکر نہ کریں تو آنے والا وقت خود بتائے گا کہ ہمارے بچے بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو کر پھر بہت ساری زندگی کے جو مراحل ہوں گے ان میں کمزور نظر آئیں گے، اور وہ اس وقت روئیں گے کہ لیکن اس رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس میں جو اس وقت فون پر یا نیٹ کے ذریعے سے بہت ساری گیمیں کھیلی جا رہی ہیں۔ مفتی صاحب شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، آج کل بہت سارے آن لائن کسینو گیمز آئے ہیں جن سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، یہاں سے 10 روپے انویسٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں لٹ بھی چکے ہیں، ابھی تک ان کے پاس کچھ نہیں بچا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت پیسہ بھی کمایا ہے، تو یہ کہاں تک اسلام میں جائز ہے، کس طریقے سے ہم اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، دین اسلام نے جن چیزوں کو حرام ناجائز کہا ہے ان کے نتائج کسی بھی وقت ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ جو گیمیں کھیلی جا رہی ہے یہ جوا کی ایک قسم ہے، اور جوے کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب جو کھیلے اس کو نفع کم ہوگا اور نقصان زیادہ ہوگا، چاہے شروع میں اس کو نفع نظر آئے، لیکن جس کام کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور ناپسند فرمایا ہے اس کام میں الجھنیں ہی ہوں گی، مصیبتیں ہی ہوں گی، اس کام کو کرتے ہوئے کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے معصوم بچوں سے بھی گزارش ہے، ان کے سرپرستوں اور والدین سے گزارش ہے کہ کیا مطلب ہے ایک 10 سالہ 12 سالہ یا 15 سالہ بچے کو ایسا فون دینا جو اس کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ والدین کو فکر کرنی ہے کہ ہم بچوں کے ہاتھ میں جو آلہ دے رہے ہیں اس آلے سے ان کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ملتا ہے۔ مجھے بہت سارے بچے نظر آ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور قلق ہوتا ہے کہ یہ بھی والدین ہیں جو یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کی زندگی اس کی وجہ سے برباد اور خراب ہو رہی ہے، تو ہم یہ آلہ کیوں بچوں کے ہاتھ میں دیں۔ اب یہ کہیں کہ بچے ضد کر رہے ہیں تو بچے بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں ضد کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے، تو ماں باپ کو عقل مند تو نہیں تسلیم کیا جائے گا کہ وہ ان بچوں کے ہاتھ میں وہ آلہ دے دیں جس کی وجہ سے ان کی آنے والی زندگی یا موجودہ زندگی برباد ہو جائے۔ اسی میں وہ گیمیں بھی آتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ کیا کیا چیزیں وہ جس کو اللہ کا خوف نہ ہو وہ کیا کیا چیزیں دیکھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے جوانی، آنے والی عمر، آنے والی زندگی اور موجودہ زندگی سب برباد ہو سکتے ہیں اور بے حیا بے شرم بن سکتے ہیں۔ پیسے کی جہاں تک بات آتی ہے مفتی صاحب، کیا یہ پیسہ ہم کہیں پر استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہیں، حدیثیں ہیں یا کیا کچھ صحیح معلومات ہے؟
دیکھیں جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے، اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا ہے۔ اب اگر کسی نے یہ کمایا ہو، اس کو شریعت نے ایک حل نکالا ہے، جیسے کسی کو بینک سے انٹرسٹ کے پیسے، سود کے پیسے یا حرام کی کوئی بھی چیز مل جاتی ہے، پہلے تو یہ ہے کہ لینا ہی نہیں، اگر لیا تو اس کے بعد شریعت کہتی ہے کہ اس کو کسی غریب کے حوالے کر دو، ثواب کی نیت نہ رکھو، اسی طرح سے کسی غریب کے حوالے کر دو۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے حرام سے بچنے پر آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا کرے گا، لیکن ان پیسوں کے دینے یا اس حرام کمائی کے غریب کے حوالے کرنے میں ثواب کی نیت نہ رکھیں، بس خود گناہوں سے بچنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ عام طور پر ہم سوشل میڈیا پہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، وازوان ڈش ہیں ان کو کاٹنے کے لیے موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے، یا کچھ اور نئے نئے ٹرینڈز بن رہے ہیں کشمیر میں، تو اس کو مفتی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو بھی شریعت سے ٹکرانے والی چیزیں ہوں، میں نے آپ کو شروع ہی میں بتایا، وہ موجودہ یا آنے والی یا کبھی نہ کبھی انسانیت اور انسانوں خاص کر مسلمانوں کے لیے مصیبت اور آفت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہذا جو بھی یہ رسم و رواج ہیں جو شریعت کے مخالف ہیں، شریعت سے ٹکرا رہے ہیں، ان کا ایک تو دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے اور آخرت بھی برباد ہونی یقینی ہے اگر اللہ نے توبے کے بغیر موت دی۔ لہذا اس سلسلے میں ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچا جائے، گھر میں کنٹرول کیا جائے، گھر کے احباب اور گھر کے ذمہ داروں ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھے، وہ اس معمولی سی بچے کی غلط حرکت کو بھی بڑا تسلیم کرے، اسی صورت میں وہ بچے راہ راست پر قائم رہ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے آخری میسیج لینا چاہوں گا، آپ کی کیا میسیج رہے گی جو ہمارا یوتھ آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے، یا جو ہمارے خاص کر نوجوان نسل کے لیے آپ کی طرف سے کوئی ایسی میسیج جس سے وہ اس لت سے باہر نکلے یا اپنی زندگی اچھے سے گزار سکے؟ میں جوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جو اپنا رشتہ اپنے اسلاف سے جوڑ کر رکھیں، آپ یہ سوچیں کہ نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں کا۔ تمہارا کام اتنا ہی نہیں ہے کہ خود کو سنبھال کر چلیں یا خود کی حفاظت کریں، بلکہ آپ کے حوالے تو پوری دنیا ہے، یہ پوری دنیا آپ کو چلانی ہے، اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی بنانی ہے۔ اپنی زندگی بنانے کے لیے آپ کو بچپن ہی سے اپنی عزت، اپنی مقام، اپنے رتبے کا خیال کرنا ہے کہ میں کس طریقے سے چلوں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی مجھے کہا جائے کہ یہ عزت والا ہے، اس نے کبھی رسوائی اور غلطی کی زندگی نہیں گزاری ہے۔ اس میں موجودہ بدعات اور موجودہ رسومات اور موجودہ جو خرافات ہیں ان سے ہمارے جوانوں، ہمارے بچوں، ہماری بچیوں کو اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے۔ جیسے کہ وہ کانٹے دار درخت کو یا کانٹے دار اس کانٹے کو دیکھ کر کہیں ہم اپنے کپڑوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر چلتے ہیں، اسی طرح سے اس دور میں ہماری جوان بچیاں، جوان لڑکے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر چلیں، انشاءاللہ مستقبل ان کا تابناک ہوگا، دنیا ان کو خود ہی تسلیم کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ عزت دے گا، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کرنے کے بعد ہی کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ میرے ذہن سے نکل گیا مفتی صاحب، آج کل سارے لوگ ڈپریشن میں مجھے بہت سارے میسیج آتے ہیں کہ جابس نہیں ملتے ہیں یا ایسا کاروبار نہیں ہے جس سے ہم کچھ کما سکیں یا کچھ کر سکیں، تو ہم یہ کر رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے لڑکے ہیں جو بیماری کا شکار بھی ہوئے ہیں جس سے وہ آرام سے حلال روزی کما سکتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، چونکہ ہم اسی سوسائٹی میں جی رہے ہیں اور یہی ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس سوسائٹی میں رہ کر، اس ماحول میں دیکھ کر ہم نے یہ دیکھا کہ بچپن ہی سے ہم میں عیش پرستی آ جاتی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آنے والا یا کہ میری زندگی میں کچھ ایسے اوقات، ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جس میں مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، حالات کشیدہ ہوں کسی بھی اعتبار سے۔ اس کے لیے ذہنی طور شروع ہی سے میں انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ میں پڑھ رہا ہوں، تعلیم حاصل کر رہا ہوں انسان بننے کے لیے، لیکن کمانے کے لیے یہی تعلیم مجھے ذریعہ بن جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی پیشہ سیکھے، کوئی کام ایسا سیکھے کہ چونکہ پیشہ اور فن حاصل کرنے کے بعد اس میں کوئی شریک نہیں ہوتا ہے، وہ انسان کو اپنے ساتھ ہوتا ہے، جہاں جائے وہاں اس پیشے کی استعمال کر کے زندگی گزار سکتا ہے۔ ملازمت پر یا چند چیزوں پر نظر رکھ کر یہ سوچے کہ بس انہی تک ہماری زندگی محدود ہے، اس کو ذہن سے نکالیں، محنتی بنیں، ہر چیز کو حاصل کرنے کی ایک لگن اپنے اندر پیدا کرے، انشاءاللہ آنے والا زمانہ ان کے قدموں کو چومے گی۔ وہ کیا کہیں گے اس کو کہ وہ کم ظرف نہ بنے، اپنے آپ کو حوصلہ والا آدمی بنائیں،
حوصلے بلند رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پیدا کیا وہیں اسلام کی تعلیم ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ جس اللہ نے دنیا میں لایا ہے وہ اللہ ہم سب کو کھلانے پلانے والا ہے. اس نے کھانے پینے کا بندوبست کر رکھا ہے, اور ہمارے تقدیر میں جو اسباب رکھے ہیں وہی اسباب ہم اختیار کریں گے. لیکن کسی ایک چیز کو حاصل کرنے کے بعد یہ نہ سوچیں میری زندگی گزارنے کے اسباب اسی تک محدود ہے. ایسا نہ کریں. بس یہ سوچیں کہ ہر کام میں کوئی مہارت حاصل کروں, اور جو ملازمت پر ہی نظر رکھتے ہیں وہ چونکہ پھر وہ بیچارے حوصلہ شکنی کے شکار ہو کر اپنی زندگی کو بھی کبھی الوداع کہہ دیتے ہیں. ایسا نہ کریں, اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں. اللہ چلانے والا ہے, وہی پوری کائنات کو چلانے والا ہے. ان جوانوں کو بھی وہی ذات چلائے گی انشاءاللہ. لہذا حوصلہ شکن نہ ہو, حوصلوں کو بلند رکھیں. اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت کامیاب. آمین آمین. تو ہماری یہ ہمیشہ سے کوشش رہے گی کہ جتنے بھی ہمارے مفتی صاحبان ہیں یا جتنے بھی ہمارے عالم دین ہیں ان سے ہم آگے آنے والے دنوں میں اسی طریقے سے بات چیت کریں گے, اور جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں زندگیوں میں, خاص کر ہم نوجوانوں کی ہی بات یہاں پر رکھیں گے اور وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو آگے سے یہ پروگرام جو ہے وہ جاری رہے گا. باقی نیوز اپڈیٹس کے لیے بنے رہے.